اس میں جو جلدی بیماریاں ہیں ان کا بھی ایک عجب انداز ہے. یہ انگلیوں کے کناروں پر یا پاؤں کے پنجوں کے کناروں کے اوپر اور نکلز پر یہ خصوصیت کے ساتھ ابھار پیدا ہوتے ہیں. بس وہ جلدی امراض عام طور پر جو سارے جسم پر ہوں یا سر پر یا گردن پر عموماً بڑے جلد کے حصے پر پھیلی ہوتی ہیں یا تھوڑی بھی ہوں تو سارے جسم پر کہیں نہ کہیں وہ چٹاخ پڑ جاتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر، نکلز پر اور پاؤں کے پنجوں کے کناروں پر، جو جسم کے دوسرے حصوں پر اس کے ایرپشنز یا کیا کہتے ہیں اس کو، رساؤ کہتے ہیں ایرپشن کو، یا کچھ اور کہتے ہیں. نہیں، رساؤ تو پیپ بننے کو کہتے ہیں. جو بھی جلدی امراض پانی والی، بعض دفعہ خشک بھی، جسم پر جگہ جگہ ابھرتی ہیں. اول تو میں نے بیان کیا نا کہ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ انگلیوں کے کنارے وغیرہ پر ظاہر ہوتی ہے. اس میں بھی پیچز میں ظاہر ہوتی ہے اور اکٹھی پھیلی ہوئی نہیں ملتی. جس طرح رنگ ورمز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اس طرح یہ اس کی جلدی امراض پیچز میں، ٹکڑوں میں عموماً نسبتاً گول شکل میں نمودار ہوتی ہیں. اور ہرپیز میں بھی یہ اچھی دوا ہے. ہرپیز کی مختلف قسمیں جو ہیں ان میں سب میں نیٹریمور کا اچھا اثر ہے اگر عمومی علامتیں جو ہے نیٹریمور کی مریض میں پائی جاتی ہوں. ہرپیز سے پہچاننا دوا کا بہت مشکل ہے کیونکہ ہرپیز کی اپنی علامتیں ایک معین سیٹ کی صورت میں پائی جاتی ہیں. ان میں ہرپیز سے تفریق کرتے ہوئے دوا تک پہنچنا مشکل ہے. لیکن ایسا مریض جس کو ہرپیز ہو، نروز کے کنارے پر ابھار ہوں اور اس نسخے سے ایک فائدہ نہ ہو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اگر وہ رجحان رکھتا ہو تھوڑی سی آواز سے، جیسے اس کے جسم پر زلزلہ سا آ جائے، دل دھڑکنے لگ جائے، ایسی صورت میں نیٹرم کارب نمایاں فائدہ دے گی اور فوراً فائدہ دے گی کیونکہ ہرپیز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سوڈیم اور کاربونیٹ دونوں اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پہلو سے اعصابی تکلیف ہے جو کہ ہرپیز بنیادی طور پر اس پہ اثر انداز ہے. یہ اس میں ایک اور رجحان ہے، جب کرونک کیس ہو نیٹرم کارب کا تو فیملی سے کچھ پہلے اسٹرینجمنٹ شروع ہوتی ہے، یعنی اس سے دوری کا احساس، اجنبیت، وہ محبت و تعلق جو خاندان میں رہتا ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تمام بنی نوع انسان سے ہی اور میلنکولیا کا مریض ہو جاتا ہے یہ آدمی، یعنی ہر ایک سے گھبراہٹ، نفرت یا خوف. اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا بے تعلقی، بیزاری، بے تعلقی. اور خوف کی بجائے اریٹیبلٹی ہوتی ہے ساتھ، بس جلدی اریٹیٹ ہو جاتا ہے آدمی ان سے. اس کے پیشاب میں ایک علامت ملتی ہے جو ایک اور دوائی کے پیشاب میں بھی ملتی ہے کہ اس میں گھوڑے کے پیشاب کی بو نمایاں پائی جاتی ہے. اور کون سی دوائی ہے وہ؟ بینزوئک ایسڈ. کریکٹ. بینزوئک ایسڈ میں بھی اس کی خاص پہچان ہے اور وہ گھوڑے کی پیشاب کی بو ایسی ہے جو یہاں تو پتہ نہیں لیکن ہمارے ملک میں جہاں ٹانگا چلتا ہے وہ عام ہے، لوگ اچھی طرح واقف ہیں اس سے. اور کسی پیشاب میں وہ بو نہیں ہوتی جو گھوڑے کی ہوتی ہے. وہ غالباً فاسفیٹس کی کمپاؤنڈز بعض پریزنٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن نیٹرم کارب میں اور بینزوئک ایسڈ میں یہ علامت نمایاں پائی جاتی ہے. میں بھی ہے. اچھا، نوٹ کر لیں، دیکھ بھی لیں. گھوڑے والی بو نہیں ہے ویسے، تیز بو تو ہے ہی نیٹرک ایسڈ میں. گھوڑے والی چیک بھی میں نے کہا، نوٹ کرنے سے پہلے چیک بھی کر لیں، پھر دیکھ لیں گے، کل بات کر لیں گے. ٹھیک ہے.